السلام علیکم۔ یہ ہے ہسٹوریکل ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے سپورٹ کرنے کے لیے آپ سپر تھینکس بھی دے سکتے ہیں اور بائی میاں کافی بھی۔ شکریہ۔ یہودیت قرآن کی روشنی میں، مصنف مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 120۔ باب نمبر 2 کا پہلا حصہ، بعثت موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ سامعین، باب نمبر 2 کے پہلے حصے میں فصل نمبر 1 سے فصل نمبر 3 تک پڑھا جائے گا۔ فصل نمبر 1، بعثت موسیٰ علیہ السلام کے وقت بنی اسرائیل کا حال اظہار۔ بنی اسرائیل کئی صدیوں تک مصر میں انتہائی ذلت و کبت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کے ذریعے سے اس قوم کو غلامی کی حالت سے نکالا، پھر ان پر کتاب نازل کی، اور اس کے فیض سے وہی دبی اور پسی ہوئی قوم ہدایت پا کر دنیا میں ایک نامور قوم بن گئی۔ فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملائهم أن يفتنهم وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، یعنی پھر دیکھو کہ موسیٰ کو اس قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا، فرعون کے ڈر سے اور خود اپنی قوم کے سربر آوردہ لوگوں کے ڈر سے، جنہیں خوف تھا کہ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا، اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر رکتے نہیں ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 83۔ متن میں لفظ ذریت استعمال ہوا ہے جس کے معنی اولاد کے ہیں۔ ہم نے اس کا ترجمہ نوجوان کیا ہے، مگر دراصل اس خاص لفظ کے استعمال سے جو بات قرآن مجید بیان کرنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ اس پرخطر زمانے میں حق کا ساتھ دینے اور علمبردار حق کو اپنا رہنما تسلیم کرنے کی جرت چند لڑکوں اور لڑکیوں نے تو کی، مگر ماؤں اور باپوں اور قوم کے سن رسیدہ لوگوں کو اس کی توفیق نصیب نہ ہوئی۔ ان پر مصلحت پرستی اور دنیاوی افراز کی بندگی اور عافیت کوشی کچھ اس طرح چھائی رہی کہ وہ ایسے حق کا ساتھ دینے پر آمادہ نہ ہوئے جس کا راستہ ان کو خطرات سے پر نظر آ رہا تھا، بلکہ وہ الٹے نوجوانوں ہی کو روکتے رہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب نہ جاؤ، ورنہ تم خود بھی فرعون کے غضب میں مبتلا ہوگے اور ہم پر بھی آفت لاؤ گے۔ دعوت موسیٰ علیہ السلام سے اکابر و اشراف کا گریز۔ چند نوجوانوں کو چھوڑ کر بنی اسرائیل کی پوری قوم میں سے کوئی بھی اس بات پر آمادہ نہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا رہبر و پیشوا مان کر ان کی پیروی اختیار کر لیتا اور اس دعوت اسلام کے کام میں ان کا ساتھ دیتا۔ پھر بعد کے فقرے نے اس بات کو واضح کر دیا کہ ان کے اس طرز عمل کی اصل وجہ یہ نہ تھی کہ انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صادق اور ان کی دعوت کے حق ہونے میں کوئی شک تھا، بلکہ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ اور خصوصاً ان کے اکابر و اشراف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دے کر اپنے آپ کو فرعون کی سخت گیری کے خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار نہ تھے۔ اگرچہ یہ لوگ نسلی اور مذہبی دونوں حیثیتوں سے ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور موسیٰ علیہ السلام کے امنی تھے، اور اس بنا پر ظاہر ہے کہ بہت مسلمان تھے، لیکن ایک مدت دراز کے اخلاقی انحطاط نے اور اس پست ہمتی نے جو زیر دستی سے پیدا ہوئی تھی ان میں اتنا بلبوتا باقی نہ چھوڑا تھا کہ کفر و ضلالت کی فرما روائی کے مقابلے میں ایمان و ہدایت کا علم لے کر خود اٹھتے، یا جو اٹھا تھا اس کا ساتھ دیتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی اس کشمکش میں
عام اسرائیلیوں کا طرز عمل کیا تھا، اس کا اندازہ بائبل کی اس عبارت سے ہو سکتا ہے۔ جب وہ فرعون کے پاس سے نکلے آ رہے تھے تو ان کو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ملاقات کے لیے راستے پر کھڑے ملے۔ تب انہوں نے ان سے کہا کہ خداوند ہی دیکھے اور تمہارا انصاف کرے، تم نے تو ہم کو فرعون اور اس کے خادموں کی نگاہ میں ایسا گھنونا کیا ہے کہ ہمارے قتل کے لیے ان کے ہاتھ میں تلوار دے دی ہے۔ کتاب خروج باب نمبر 6 آیات 20 اور 21۔ تلمود میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے کہتے تھے، ہماری مثال تو ایسی ہے جیسے ایک بھیڑیے نے بکری کو پکڑا اور چرواہے نے آ کر بکری کو بچانے کی کوشش کی اور دونوں کی کشمکش میں بکری کے ٹکڑے اڑ گئے۔ بس اسی طرح تمہاری اور فرعون کی کھینچ تان میں ہمارا کام تمام ہو کر رہے گا۔ انہی باتوں کی طرف سورہ اعراف میں بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، یعنی تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے اور اب تیرے آنے پر بھی ستائے جا رہے ہیں۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 129۔ فصل نمبر 2، دربار فرعون میں موسیٰ علیہ السلام کی دعوت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 2 چیزوں کی دعوت لے کر فرعون کے پاس گئے تھے۔ ایک یہ کہ وہ اللہ کی بندگی یعنی اسلام قبول کرے، دوسرے یہ کہ بنی اسرائیل کی قوم کو جو پہلے سے مسلمان تھے اپنے پنجۂ ظلم سے رہا کر دے۔ سورہ طٰہٰ اور سورہ نازعات میں فرمایا، اذهب إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، فرعون کے پاس جا کہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ اور الشعراء میں فرمایا، وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ، یعنی انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب کہ تمہارے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، ظالم قوم کے پاس جا، فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ نہیں ڈرتے؟ سورہ الشعراء آیات 10 اور 11۔ فرعون کا رد عمل۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، یعنی پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی کھلی نشانیاں لے کر پہنچا تو انہوں نے کہا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر بناوٹی جادو، اور یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں کبھی سنی ہی نہیں۔ سورہ القصص آیت نمبر 36۔ اشارہ ہے ان باتوں کی طرف جو تبلیغ رسالت کے سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیش کی تھیں۔ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر ان باتوں کی تفصیل دی گئی ہے۔ النازعات میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، یعنی اور اس سے کہہ، کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں تو اس کا خوف تیرے اندر پیدا ہو۔ سورہ النازعات آیات 18 اور 19۔ سورہ طٰہٰ میں ہے کہ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَاتٍ مِّن رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ إِنَّا قَدْ أَوْحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، یعنی ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں اور سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے۔ ہم کو وحی سے بتایا گیا ہے کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے اور منہ موڑے۔ سورہ طٰہٰ آیات 47 اور 48۔ اور ان رسول ربک فارسل معنا بنی اسرائیل، یعنی ہم تیرے رب کے فرستادے ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دے۔ سورہ طٰہٰ
आयत नंबर 47। इन्हीं बातों के मुतालिक फ़िरौन ने कहा कि हमारे बाप दादा ने भी कभी ये नहीं सुना था कि फ़िरौन मिस्र से ऊपर भी कोई ऐसी मुक़्तदर हस्ती है जो उसको हुक्म देने की मजाज हो, जो उसे सज़ा दे सकती हो, जो उसे हिदायत देने के लिए किसी आदमी को उसके दरबार में भेजे और जिससे डरने के लिए मिस्र के बादशाह से कहा जाए। ये तो निराली बातें हैं जो आज हम एक शख्स की ज़बान से सुन रहे हैं। वक़ाल फ़िरऔन या अय्युहल मलाउ मा अलिम्तु लकुम मिन इलाहिन गैरी फ़अौक़िद ली या हामानु अला त्तीन फ़ज्अल ली सरहल अलय्या अत्तलिउ इला इलाहि मूसा व इन्नी लअज़ुन्नुहु मिनल काज़िबीन। यानी, और फ़िरौन ने कहा, ऐ अहले दरबार, मैं तो अपने सिवा तुम्हारे किसी खुदा को नहीं जानता। हामान, ज़रा ईंटें पकवा कर मेरे लिए एक ऊंची इमारत तो बनवा, शायद कि उस पर चढ़कर मैं मूसा के खुदा को देख सकूं। मैं तो उसे झूठा समझता हूँ। सूरह अल-क़सस आयत नंबर 38। इस कौल से फ़िरौन का मतलब ज़ाहिर है कि ये नहीं था और नहीं हो सकता था कि मैं ही तुम्हारा और ज़मीन व आसमान का खालिक हूँ, क्योंकि ऐसी बात एक पागल ही के मुंह से निकल सकती है। और इसी तरह उसका मतलब ये भी नहीं हो सकता था कि मेरे सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है, क्योंकि अहले मिस्र के मज़हब में बहुत से माबूदों की परस्तिश होती थी, और ख़ुद फ़िरौन को जिस बिना पर माबूदियत का मर्तबा दिया गया था वो भी सिर्फ ये थी कि उसे सूरज देवता का अवतार माना जाता था। सबसे बड़ी शहादत कुरान मजीद की मौजूद है कि फ़िरौन ख़ुद बहुत से देवताओं का परस्तार था। वक़ाल अल-मलाउ मिन क़ौमि फ़िरऔन अतज़रु मूसा व क़ौमहु लियुफ़्सिदू फ़िल अर्ज़ि व यज़रक व आलिहतक। यानी, फ़िरौन से उसकी कौम के सरदारों ने कहा, क्या तो मूसा और उसकी कौम को यूं ही छोड़ देगा कि मुल्क में फ़साद फैलाएं और वो तेरी और तेरे माबूदों की बंदगी छोड़ बैठे। सूरह अल-आराफ आयत नंबर 127। इसलिए ला महाला यहाँ फ़िरौन ने लफ्ज़ खुदा अपने लिए यानी खालिक व माबूद नहीं बल्कि बमानी मत्ता व हाकिम मतलक इस्तेमाल किया था। उसका मत्ता ये था कि इस सरज़मीन मिस्र का मालिक मैं हूँ, यहाँ मेरा हुक्म चलेगा, मेरा ही कानून यहाँ कानून माना जाएगा, मेरी ज़ात ही यहाँ अम्र नही का सरचश्मा तस्लीम की जाएगी, कोई दूसरा यहाँ हुक्म चलाने का मजाज नहीं है। फ़िरौन का जवाब, यह मूसा कौन है जो रब्बुल आलमीन का नुमाइंदा बनकर आ खड़ा हुआ है और मुझे इस तरह अहकाम सुना रहा है कि गोया असल फरमा रवा ये है और मैं इसका ताबे फरमा हूँ। इसी बिना पर उसने अपने दरबार के लोगों को मुखातिब करके कहा था, या कौमी अलैसा ली मुल्कु मिस्र व हाज़िहिल अनहारु तजरी मिन तहती। यानी, लोगो, क्या मिस्र की बादशाही मेरी नहीं है और ये नहरें मेरे नीचे नहीं बह रही हैं। सूरह अल-ज़ुख़रुफ़ आयत नंबर 51। और इसी बिना पर वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बार बार कहता था, क़ालू अजि'तना लितल्फ़ितना अम्मा वजदना अलैहि आबाअना व तकूना लकुमल किब्रियाउ फ़िल अर्ज़ि वमा नहनु लकुमा बिमुअ्मिनीन। यानी, उन्होंने जवाब दिया, क्या तू इसलिए आया है कि हमें उस तरीके से फेर दे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है, और ज़मीन में बड़ाई तुम दोनों की कायम हो जाए। तुम्हारी बात तो हम मानने वाले नहीं हैं। सूरह यूनुस आयत नंबर 78। अजि'तना लितुख़रिजना मिन अर्ज़िना बिसिहरिका या मूसा। यानी, ऐ मूसा, क्या तू हमारे पास इसलिए आया है कि अपने जादू के ज़ोर से हमको हमारे मुल्क से निकाल बाहर करे। सूरह तौहा आयत नंबर 57। इन्नी अख़ाफ़ु अन युबद्दिल दीनकुम औ अन युज़हिरा फ़िल अर्ज़िल फ़साद। यानी, मुझे अंदेशा है
کہ یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کرے گا۔ سورہ غافر آیت نمبر 26۔ فصل نمبر 3۔ دور موسوی علیہ السلام میں بنی اسرائیل پر فرعونی مظالم۔ اس مضمون کو قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے، جن میں سے 3 اہم آیات درج کی جا رہی ہیں۔ پہلی آیت: قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، یعنی فرعون نے جواب دیا، میں ان کے بیٹوں کو قتل کراؤں گا اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا، ہمارے اقتدار کی گرفت ان پر مضبوط ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 127۔ واضح رہے کہ ایک دور ستم وہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے رامسیس ثانی کے زمانے میں جاری ہوا تھا، اور دوسرا دور ستم یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد شروع ہوا۔ دونوں میں یہ بات مشترک ہے کہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کر دیا گیا اور بیٹیوں کو جیتا چھوڑ دیا گیا، تاکہ بتدریج ان کی نسل کا خاتمہ ہو جائے اور یہ قوم دوسری قوموں میں گم ہو کر رہ جائے۔ غالباً اسی طور کا ہے وہ کتبہ جو قدیم مصری آثار کی کھدائی کے دوران ملا تھا، اور جس میں یہی فرعون من افتح اپنے کارناموں اور فتوحات کا ذکر کرنے کے بعد لکھتا ہے کہ اسرائیل کو مٹا دیا گیا، اس کا بیج تک باقی نہیں۔ دوسری آیت: وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، یعنی اور اللہ فرماتا ہے، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرعون والوں سے تمہیں نجات دی، جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 141۔ اور تیسری آیت: وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، یعنی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے، اس نے تم کو فرعون والوں سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ بچا رکھتے تھے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 6۔ فرعون کے عہد میں ان کی غلامانہ حیثیت۔ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، یعنی کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی جیسے 2 آدمیوں پر ایمان لے آئیں، اور آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری بندی ہے۔ سورہ المؤمنون آیت نمبر 47۔ اصل الفاظ ہیں جن کی قوم ہماری عابد ہے۔ عربی زبان میں کسی کا مطیع فرمان ہونا اور اس کا عبادت گزار ہونا دونوں تقریباً ہم معنی الفاظ ہیں۔ جو کسی کی بندگی و اطاعت کرتا ہے وہ گویا اس کی عبادت کرتا ہے۔ اس سے بڑی اہم روشنی پڑتی ہے لفظ عبادت کے معنی پر، اور انبیاء علیہ السلام کی اس دعوت پر کہ صرف اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے سوا ہر ایک کی عبادت چھوڑ دینے کی تلقین جو وہ کرتے تھے، اس کا پورا مفہوم کیا تھا۔ عبادت ان کے نزدیک صرف پوجا نہ تھی، ان کی دعوت یہ نہیں تھی کہ صرف پوجا اللہ کی کرو، باقی بندگی و اطاعت جس کی چاہے کرتے رہو، بلکہ وہ انسان کو اللہ کا پرستار بھی بنانا چاہتے تھے اور مطیع فرمان بھی،
اور ان دونوں معنوں کے لحاظ سے دوسروں کی عبادت کو غلط ٹھہراتے تھے۔ قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، یعنی فرعون نے کہا کیا ہم نے تجھ کو اپنے ہاں بچہ سا نہیں پالا تھا؟ تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے۔ سورہ الشعراء آیت نمبر 18۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِیل، یعنی رہا تیرا احسان جو تو نے مجھ پر جتایا ہے تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا۔ سورہ الشعراء آیت نمبر 22۔ یعنی تیرے گھر میں پرورش پانے کے لیے میں کیوں آتا؟ اگر تو نے بنی اسرائیل پر ظلم نہ ڈھایا ہوتا تو تیرے ہی ظلم کی وجہ سے تو میری ماں نے مجھے ٹوکری میں ڈال کر دریا میں بہایا تھا، ورنہ کیا میری پرورش کے لیے میرا اپنا گھر موجود نہ تھا؟ اس لیے اس پرورش کا احسان جتانا تجھے زیب نہیں دیتا۔ بنی اسرائیل کی رہائی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ۔ قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إن رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآيات من ربك والسلام على من اتبع الہدى، یعنی دونوں نے عرض کیا پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا پل پڑے گا۔ فرمایا ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ جاؤ اس کے پاس اور کہو کہ ہم تیرے رب کے فرستادے ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دے اور ان کو تکلیف نہ دے، ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے۔ سورہ طٰہٰ آیات 45 تا 47۔ سامعین، یہاں باب نمبر 2 کا پہلا حصہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ باب نمبر 2 کا دوسرا حصہ سننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پہ کلک کریں۔ پوری آڈیو بک سننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے پلے لسٹ کے لنک پر کلک کریں۔ شکریہ۔